وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی، الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے، تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پہلے فرمایا تھا، بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کرتے؟ نہیں، ڈرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے، وہ اوریجنل بابے تھے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے، کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن پاک اس الذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور پھر جو غدیر خون کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے، مکے سے مدینے آتے ہوئے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، توحید پہ 0 ٹالرنس ہے، اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو، چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے۔ فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں، اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یہی وجہ ہے۔ بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی، بعض لوگوں کو سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا، اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی۔ وہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا۔ ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے، ان کو آپ ہندوؤں کا کوئی بابا ڈکلیئر کر دیں، کرسچنس کا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اوپر یہ رٹس پڑا جائے گا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے،
پوری دنیا کے اندر. اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر, ان کی اوقات ہی کوئی نہیں آپ دیکھیں. اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا. تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے, قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے. حنفی قادیانی, جی ہاں ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا, اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے. پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. اور قادیانی تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے, وہ حنفی ہیں. ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ویسے کہتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا, بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں. تو غوث پاک نے لوح محفوظ تھے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی. نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے. تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الیدین شروع کیا تھا, انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا. لو سامو, ہاں تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں, ساروں کو چندہ دیں, ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, شہباز شریف صاحب سے حافظہ اللہ تعالی, کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے. اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے. نہیں سر, جید علماء یہی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی, فرقہ واریت, تو ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک ایسے نہیں چلے گا آگے. ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح اب آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہا ہے. جی بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا. دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی, زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے. احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا, کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا. پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے. 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا. اور اسی 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن, حضرت آئنسٹائن اگر زندہ ہوتے تو میں حفیظہ اللہ بھی کہہ دیتا, فوت ہو گئے تو میں رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے. وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے, بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی. تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے, ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا. ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں, آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا. میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوں, اے ہوندا. یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں, اس ملک کو جنت بنایا جائے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب, کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے. احکام شریعت میں اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث, بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے, اور ساتھ لکھا اہل تشیع, رافضی, نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے, قادیانی اور کرسچنز اور جیوز, یہود و نصارہ, کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا
اب اعلی حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں. آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, مکاری کر رہا ہے. اعلی حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال. 1921 میں اعلی حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری, آج ہے 1447 ہجری, بمطابق 21 دسمبر 2025. بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلی حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں, اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی, ہاں, ان کے تمام مریدین یہ کتاب پڑھتے ہیں, وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے. یہ میں نے نہیں پرنٹ کی. احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلی حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا, یعنی کہ اعلی حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے. ان سب کا ذبیحہ مردار ہے, خواہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اندازہ کرو, یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے. ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے, جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلی حضرت کے سامنے بیٹھ کے, اور شروع کے 3 حصے اعلی حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں, اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی, اعلی حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا. پوچھا گیا کہ یہ وہابی, دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے. وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی, تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی. جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے؟ وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے, ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی, ڈائریکٹ کافر کا. لیکن یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے, کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے, بیت الحمد لکھتے ہیں وہ. تو اعلی حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کہ جو بیت الحمد ہیں, ہاں, ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی. مسجد نہیں تھا کہنا چاہیے آپ کو. اپنے نظام میں ہمارے نزدیک تو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سارے مسلمان ہیں. اور پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں. انہوں نے کہا جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کا کیا احترام ہوگا. ہاں, اللہ کا نام آئے تو عز وجل کہہ لیں, محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں. پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتا ہے نا, کفن پھاڑ کے بولے. ہاں, بابا جی خادم رضوی صاحب. اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا, اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے. علمی جواب تو نہیں. آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا. میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے, ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی, لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے, اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں, اس پہ نہیں بولیں گے, اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہیں ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی, ہاں جی, جو آج ہمارے وکیل ہیں.
بعد اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی, اور میں آپ کو بتاؤں میں جہاں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا, اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ خادم رضوی صاحب انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دیو وابیاں دی اذان دا کی احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا, ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا, اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں, مسلمانوں میں نہیں, مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ, ہاں انسانوں میں, ویسے انسان بھی نہیں مانتے, میں آپ کو بتا دوں, اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ, ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں, تو اللہ کا فضل ہے, آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل درست ہے, لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال تے ہو گئے نے مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے, 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو تمہیں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی انہوں کی منجی ٹھوک کے جاواں گا, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, آج ہمیں بتاؤ گے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعوی نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا, میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو, اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو. یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا, 295C سے تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا, دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے, 302 سے بھی بڑی ہے. 302 کے اوپر قتل کی پینلٹی ہے, لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برا صاحب معاف کر سکتے ہیں, بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے. 295C کے اوپر سوائے قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے, تو لائف ان پریزن ہے. یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے, تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے. مرڈر اٹیمپٹ تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو, 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا ہے, اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا, نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے. دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم, اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے, 694 اور 695. 694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا.
तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी। और 695 पे तो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का फतवा है। वो रवायत लेकर आए कि सैयदना उस्मान को जब महसूर किया गया उनके घर में, असहाब ने पूछा कि हमारे इमाम तो आप हैं और फितनों के इमाम का कब्जा है मस्जिद के ऊपर, हमें खदशा है कि उसके पीछे नमाज पढ़ के हम कहीं गुनहगार ना हो जाए, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं, हम नमाज उनके पीछे पढ़ लें? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया, नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है जो इज्तमाई है, नेकी के कामों में उनका साथ दो और बुराई में उनसे अलग रहो। वही चीज वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो सैयदना उस्मान का फतवा है कि बिदती और बागी के पीछे भी नमाज दुरुस्त है। चले, इसमें यह भी क्लियर हो गया, जो लोग कहते थे कि हजरत उस्मान के मुखालिफिन यहूदी थे और ये कोई अब्दुल्लाह इब्न सबा था। अब्दुल्लाह इब्न सबा नहीं सी, बनु उमैया सी, उनके गवर्नर थे जिनकी गलत पॉलिसीज ने रियाया को सैयदना उस्मान के खिलाफ किया। वो मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें जो मैंने बुखारी मुस्लिम से लिखा है, हुक्मरानों की तारीख से नहीं लिखा। 200 हदीसें जमा की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एंड पे मिल भी जाएगा। तो सैयदना उस्मान ने बता दिया कि नमाजें आपने इनके पीछे ही पढ़नी है, नमाज हो जाएगी। नमाज में कोई नहीं कहता या भावल हक बेड़ा तक, हाँ सारे कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में कोई शिरक नहीं करता, नमाज सबके पीछे दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की फिर जमीन टूट जाएगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको खिताब कर रहे थे उनमें से कोई भी बात ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पब्लिक को मनवाना हमारा काम है। रियासती इदारे किसी कौम के कभी नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नैरेटिव चेंज करना ये थिंकर्स का, स्पीकर्स का, इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर या कोई आर्मी चीफ या कोई पुलिस का हेड नहीं कर सकता, बस कानूनी नाफिज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग बदलना ये अहले इल्म का काम है। और ऐसे अहले इल्म के ऊपर आप 295C कटवाएं और उसको आप कानून के रहमो करम पे, अदलिया के रहमो करम के ऊपर छोड़ दें और उन लोगों को दंदनाता बाहर छोड़ें। अब तो खैर अंदर हो गए हैं वो, और लोग तो ये इनका अंदर होना भी मेरी करामत बता रहे हैं। हाँ, अगर मैं बाबों का पुजारी होता तो मैं डिक्लेयर करता कि तकैदे फिर एक निगाह मारी सारे अंदर। अल्लाह से खौफ आता है। और सिर्फ इनका अंजाम ना आप देखें, NCCIA के साथ जो कुछ हो रही है, जो FIA का एक जायज बच्चा था, आज FIA कह रही है कि ये तो नाजायज बच्चा निकला है। हाँ, FIA अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है सिवाय चंद एक लोगों के। हालांकि FIA के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इन सारों की सफाई होने वाली है, काफी सारों की तो हो गई है, इंशाअल्लाह अनकरीब हो जाएगी। रियासत ने अब तय कर लिया है। हाँ, इसमें हम रियासत के साथ खड़े हैं। इस तरह की हार्ड स्टेट हमें चाहिए कि जिसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि मुल्क रहने के काबिल हो। इल्मी पॉइंट नंबर 5,